بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں دعوت اسلام یوٹیوب چینل۔ میرے مسلمان بھائیوں اور دوستو، ہم سب کا ایمان اور یقین ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور احکامات ہمارے ایمان کا بنیادی حصہ ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہماری جان سے زیادہ عزیز اور قریب ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے کیسے ایک منافق نے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار کیا، تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طرح عدل و انصاف کیا۔ ایسا عدل و انصاف کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کریم میں بیان فرما دیا۔ تو آئیے ہم آپ کو اس واقعے کی طرف لیے چلتے ہیں۔ ایک منافق اور یہودی کے درمیان ایک زمین کے مسئلے میں اختلاف ہو گیا اور دونوں کے درمیان جھگڑا ہونے لگا۔ یہودی کہتا تھا کہ یہ زمین میری ہے اور منافق کا دعویٰ تھا کہ میری ہے۔ یہودی نے کہا تم مسلمان ہو تو چلو تمہارے نبی کے پاس سے ہی فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ اب دونوں یہ مسئلہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور اپنے مابین اس زمین کے متعلق فیصلہ طلب کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی گفتگو سننے اور ان دونوں کے دلائل کا جائزہ لینے کے بعد یہودی کے حق میں فیصلہ کیا کہ یہ زمین یہودی کی ہے، اس مسلمان کی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ منافق کو پسند نہیں آیا۔ وہ یہودی سے کہنے لگا یہ فیصلہ صحیح نہیں ہوا، لہٰذا ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اس کا دوبارہ فیصلہ کرائیں گے۔ اس پر بھی یہودی تیار ہو گیا۔ منافق دراصل یہ سمجھ رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی کافروں یہودیوں کے متعلق سخت ہیں، وہ اس یہودی کو برداشت نہیں کریں گے اور معاملہ سنتے ہی میرے حق میں فیصلہ کریں گے۔ چنانچہ دونوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پہنچے اور اپنے مسئلے کی تفصیل سنائی اور فیصلہ چاہا۔ یہودی نے یہ بھی کہہ دیا کہ حضرت اس کا فیصلہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں کر چکے ہیں، مگر پھر بھی یہ مسلمان منافق ماننے کو تیار نہیں، یہ دوبارہ آپ سے فیصلہ کرانے کے لیے مجھے یہاں آپ کے پاس لایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا حضور علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا ہے؟ جواب دیا گیا کہ ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم لوگ یہیں بیٹھے رہو، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے اور تلوار لا کر اس منافق کی گردن اڑا دی اور فرمایا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے راضی نہ ہو، اس کے حق میں عمر کا فیصلہ یہی ہے۔ اس کے بعد منافقوں نے شور مچایا کہ عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا ہے۔ حضور کی خدمت میں شکایت لے کر آئے۔ اسی واقعے کا متعلق اس وقت یہ آیات کریمہ نازل ہوئی۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ پس آپ کے رب کی قسم ہے کہ وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ اپنے جھگڑوں میں آپ کا حکم نہ مانیں، آپ کے فیصلے سے اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائیں، بلا چون چرا قبول نہ کر لیں۔ معلوم ہوا کہ دین کی بعض باتوں کو ماننا اور بعض کا انکار کرنا منافقوں کی علامت ہے، اور کامل مومن وہ ہے جو ہر بات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے۔ ہم میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نماز، روزہ اور دیگر عبادات میں قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں، لیکن جب مسئلہ مال و دولت کا، اپنے ذاتی یا خاندانی مفادات کا آتا ہے تو وہاں نہ اللہ یاد آتا ہے، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواہ ہوتی ہے، نہ لوگوں سے کوئی شرم و حیا ہوتی ہے، بلکہ سب سے بالا تر ہو کر وہ اپنے مفاد کے لیے کوشش کرتے ہیں، چاہے اللہ راضی ہو یا نہ ہو، اللہ کا رسول خوش ہو یا نہ خوش ہو۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر فرمائیں، اور ہمارے چینل دعوت اسلام کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کرنا مت بھولیں، کیونکہ ہم لاتے ہیں آپ کے اور ہمارے لیے ایمان افروز واقعات اور تعلیمات۔